اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ یہ سورۃ الطارق، سورہ نمبر 86 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک، اور اسی پر سورہ طارق مکمل بھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ طارق کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، جس سے اس سورت کا نام ہے سورہ طارق۔ طارق کے معنی ہے رات میں آنے والا، کوئی بھی ہو، وہ آنے والا کوئی شخص ہو وہ بھی طارق کہلائے گا، کوئی اور چیز ہو جو رات ہی میں آتی ہے، دن میں نہیں، دن میں آنے والے کو طارق نہیں کہیں گے، رات میں آنے والے کو کہتے ہیں طارق۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے طارق اور رات میں آنے والے سے، وہ اللہ نے خود بتایا۔ یہاں ہر آنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ رات میں آنے والے ستارے مراد ہیں جو رات میں نظر آتے ہیں۔ آگے اس کی شرح اللہ نے خود ہی کر دی، طارق سے کیا مراد ہے۔ اس پوری صورت میں 2 باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، آخرت کا یقینی ہونا، کہ آخرت ایک لازمی اور یقینی چیز ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے تب بھی آنا ہے، نہیں مانتا جب بھی آئے گی وہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کو دلیل سے اللہ نے ثابت کیا کہ تم اگر غور کرو گے تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لوگ بعید سمجھتے ہیں، کافر بعید سمجھتے ہیں، کیسے اٹھ جائیں گے ہم، جب مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، ہمارے ذرات بکھر گئے پوری کائنات میں، ہم کیسے اٹھ جائیں گے؟ تو اللہ نے پھر دلیل سے سمجھایا کہ اگر غور کرو، اپنے آپ ہی میں غور کر لو، زیادہ دور مت جاؤ، خود اپنے آپ میں غور کرو تو تمہیں ہماری قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔
ہم کتنا قادر ہیں تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ بس جب ہماری قدرت کو تم تسلیم کر لو گے تو یہ بات بھی تسلیم کرنا آسان ہوگا کہ اللہ یقیناً دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، قادر ہی نہیں ہے بلکہ پیدا کرے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوگا۔ دوسرا مسئلہ قرآن کی حقانیت بیان ہوگی۔ پہلے مسئلے پر بھی اللہ نے 2 قسم کھایا اور دوسرے مسئلے پر بھی اللہ نے 2 قسم کھا کے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا۔ یہ صورت پہلی صورت سے بالکل ملتی جلتی صورت ہے۔ دیکھیے وہ بھی شروع ہوئی تھی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ بھی شروع ہو رہی وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اور اس میں بھی آخر میں قرآن کی حقانیت ہی بیان ہوئی تھی اس صورت میں بھی، یعنی فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید، فی لوح محفوظ، اس میں بھی آخر میں انہ لقول فصل، قرآن یہ قول فیصل ہے، نپی تلی جچی بات ہے، کوئی بات اس میں زیادہ نہیں ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ لقول فصل، قول فیصل ہے، فیصلہ کن باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔ وما هو بالہزل، کوئی ہنسی تماشے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حقائق ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، سچائیاں، ہزل نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں، دل لگی کی باتیں نہیں کی جا رہی کہ کچھ دیر یوں شغل رہے، نہیں، سب حقائق ہے۔ دیکھیں اب فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، تم نے جانا کہ طارق کیا ہے؟ تمہیں پتہ چلا کہ طارق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ طارق کیا چیز ہے؟ ایک نیا لفظ ہے، اس لیے کہ ستاروں کو عام طور سے نجم کہتے ہیں، کواکب کہتے ہیں، کوکب کہتے ہیں، سیارے کہتے ہیں، یہ سب نام تو آئے ہیں لیکن طارق تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے سوال کیا وما ادراک ما الطارق، تم کیا سمجھے کہ طارق کیا ہے؟ تو اللہ ہم نے تو نہیں سمجھا کہ ہے کیا، تو فرمایا آپ سنو طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، طارق کی تفصیل ہے 2 آیتوں میں۔ طارق نجم ہے، ستارہ ہے، نجم مانے ستارہ، الثاقب اسی نجم کی صفت ہے، چمکتے ہوئے ستارے۔ ستارے بہت ہیں بھائی، ان کی کوئی گنتی ہی نہیں، اللہ کے علاوہ ان کی گنتی کوئی جانتا نہیں۔ کچھ ستارے وہ ہیں جو ہمیں یہاں سے نظر بھی آتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو اتنے اوپر ہیں کہ ہمیں یہاں نظر بھی نہیں آتے، نہ ان کی روشنی یہاں پہنچتی۔ دوربین سے لوگ دیکھتے ہیں تب وہ نظر آتے ہیں، دور ہونے کی وجہ سے جب دوربین سے اسے دیکھتے ہیں، کسی آلے سے دیکھا جاتا ہے تب وہ نظر آتے ہیں، ورنہ وہ نظر نہیں آتے۔ جو ستارے آپ کو یہاں سے نظر آ رہے ہوں اسے ثاقب کہتے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے۔ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اب جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات اب آئی، فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کے معنی لا کے ہیں، ان کے معنی کہیں کہیں لا کے بھی آتے ہیں، نہیں، کوئی نفس ایسا نہیں ہے، لما معنی میں ہے اللہ کے، مگر یہ کہ اس نفس پر، اس جی پر، اس فرد بشر پر حافظ، حفاظت کرنے والا موجود ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے اعمال اور اقوال کی بھی حفاظت کرتا ہے من جانب اللہ۔ کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، کوئی بھی، ان کل نفس لما، کوئی نفس ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ علیہا، اس کے اوپر حافظ، حفاظتی دستہ ہے۔ آیت سنائی گئی تھی کل، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تمہارے اوپر وہ حفاظتی پہرے دار بھیجتا ہے، بدلی والے فرشتے جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اسی کی طرف سے بدلی والے فرشتے تمہارے ساتھ لگائے گئے ہیں جو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری بھی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اقوال یعنی بول کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تشریح کرنا چاہیں تو بہت آیتیں ہیں حافظ کی تشریح میں، حافظ حفاظت کے دستہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظتی دستہ اللہ کی طرف سے موجود ہے، اللہ کا سی آئی ڈی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، پھر تفصیل کی اس کی، کِرَامًا کاتبین، مکرم فرشتے ہیں دو، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ اللہ کے سی آئی ڈی ہیں، انہیں سب پتہ ہے۔ بھائی سی آئی ڈی کو سب پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، کہاں جا رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، سی آئی ڈی کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، تو یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں سب پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو راتوں دن، اس پر قسم کھائیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا نظام اللہ نے کس لیے لگایا؟ یوں ہی اگر آخرت نہیں ہے تو یہ سارے نظام کیوں لگائے گئے ہیں؟ اصل بیان کرنا کس چیز کا ہے؟ آخرت کا، کہ آخرت ایک یقینی چیز ہے۔ اچھا اللہ بار بار اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسی میں تو لوگوں کو شک ہے، اور شک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اس طرح بولے چلے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے مانو تو کوئی پوچھنے والا ان سے ہے ہی نہیں، جو چاہے وہ کرے۔ ان کے عمل بتا رہے ہیں کہ ان کا یقین آخرت پر نہیں، اکثر انسانوں کا یقین آخرت پر نہیں ہے، اور ان کے اعمال خود اس پر گواہ ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا نا علی نفسہ بصیرہ، اور انسان خود اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال گواہ ہیں کہ وہ آخرت کو مانتا نہیں۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف سے شک میں ہے، اسے اللہ کی قدرت میں گویا کیا ہے؟ شک ہے۔ کون اٹھا دے گا؟ کیسے اٹھ جائیں گے؟ جب ہم ایک دم سڑ گئے، مر گئے، مٹی میں رل مل گئے تو آخر کیسے اٹھ جائیں گے؟ تو اللہ نے کہا اس طرح اٹھ جائیں گے، تم غور کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ ذرا توجہ کرے، غور و فکر کرے کہ مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور کرے کہ کہاں سے اس کو اٹھایا اللہ نے۔ ایک قطرے کے اندر سے اتنی صلاحیتوں والا انسان کا نکال باہر کرنا، یہ کوئی معمولی قدرت کی بات ہے؟ اتنی زبردست قدرت کا مظاہرہ اللہ نے کیا ہے کہ ایک قطرے سے، بلکہ قطرے میں سے نہ جانے کتنے ذرا سے حصے سے، اس میں جو جرثومے ہوتے ہیں قطرے میں بھی نہ جانے کتنے ہوتے ہیں، اس میں بھی خالی ایک جرثوموں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پرورش کی کہ خوبصورت زندہ جاوید انسان، صلاحیتوں سے بھرپور انسان اسی سے نکال دیا۔ تو جو اللہ ایک قطرے سے اتنی صلاحیتوں والا انسان نکال سکتا ہے، وہ اللہ اسی انسان کو دوبارہ قبروں سے نہیں نکال سکتا؟ علی رجعہ لقادر، پوری قدرت ہے اسے، تم غور تو کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو چاہیے کہ نظر کرے، یعنی غور کرے، غور و فکر کرے، نظر کرے یعنی غور و فکر کرے۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا غور و فکر کرے تو دوبارہ اٹھایا جانا اس کے یقین میں آ جائے گا۔ کہاں غور کرنا ہے؟ مِمَّ خُلِقَ، اے من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، پیچھے آ چکی ہے بات، اس کی تفصیل کہ کس چیز سے اسے آخر پیدا کیا گیا، پھر آگے خود ہی اللہ نے بتایا کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی کیفیت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس پانی سے ہم پیدا کس طرح کرتے ہیں، ایک اچھلتا ہوا قطرہ ہے جس سے ہم اسے پیدا کرتے ہیں۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پھر اللہ نے اس کو بتایا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ قطرہ نکلتا ہے پشت اور سینے یعنی پسلی کے درمیان سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے جگہ میں بتا دیا کہ وہ قطرہ نکالتے کہاں سے ہیں، اللہ ہی نکالتے ہیں، اور کہاں سے نکالتے ہیں، اللہ نے کہاں رکھا ہے اس کو۔ جوہر انسان جس سے انسان کو اللہ بناتے ہیں، اس چیز کو اللہ نے رکھا ہے کہاں؟ پسلی اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان۔ یخرج، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، صلب جانتے ہیں، باپ کے صلب سے کہتے بھی تو ہیں، باپ کے صلب سے پیدا ہوئے، من بین الصلب، ترائب کے معنی آتے ہیں سینہ، جس پر ہار ہوتا ہے، کوئی گلے میں چیز ڈالے تو جس پر ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں یہ پسلی جسے کہتے ہیں۔
یہ سینے کی ہڈیاں ہیں، اسے کہتے ہیں، یہاں اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالتے ہیں، مما ان دافق کو، اس پانی کو جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو بتاؤ جو اللہ اس طرح انسان کو جس اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً اس کے رجع مانے دوبارہ پیدا کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون سے دوبارہ پیدا کرنا، رجوع کرنا، لوٹانے پر لقادر، ضرور بالضرور قادر ہے، پوری طرح قادر ہے، لام لگا ہوا ہے تاکید کے لیے، یقیناً قادر ہے۔ اچھا بھائی، دوبارہ اٹھا دیا اللہ نے، اب کیا ہوگا؟ یہاں مختصر ساری باتیں آئیں گی، چونکہ تفصیل پیچھے موجود ہے لمبی صورتوں میں، یہاں اشارے سب صرف ہوں گے تمام باتوں کی طرف۔ فرمایا جب اٹھا دیے جاؤ گے تو اس دن کیا ہوگا اور کیوں اٹھائے جاؤ گے معلوم ہے؟ اس لیے اٹھائے جاؤ گے یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کی قلعی کھولی جائے گی۔ اس کا صاف ترجمہ اپنی زبان میں اگر کریں تو یہ ہے یوم تبلی السرائر، اس دن سب کی کیا کھولی جائے گی؟ قلعی کھولی جائے گی۔ سرائر کہتے ہیں پوشیدہ راز کی باتوں، سر سے سرائر، سریرہ کی جمع ہے سرائر، اسی دن تو قلعی کھلے گی۔ جو باتیں فرشتوں نے بھی نہیں لکھا ہے نا، وہ بھی اللہ سامنے کریں گے۔ فرشتے تو وہی لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، کس نیت سے کیا ہے ہم نے کوئی کام، وہ فرشتوں کو کیا پتا؟ نیت کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے بھائی۔ تو وہ نیت بھی کھولے جائیں گے، سامنے لائے جائیں کہ تم نے یہ دین کا کام جو کیا بہت جوش و خروش سے کیا تھا، بڑی دھوم مچ گئی تھی دنیا میں تمہاری، لیکن نیت اس میں کیا تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگ تعریف کر رہے تھے، تمہاری نیت یہ تھی، ریا اور دکھاوا۔ یہ ہے قلعی کھولی جائے گی یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جس دن سرائر، پوشیدہ سے پوشیدہ تر باتوں کو، پوشیدہ ترین باتوں کو بھی لا کر سامنے کر دیا جائے گا۔ کون سا عمل کس نیت اور کس ارادے سے تم نے انجام دیا تھا، وہ نیتیں لا کر سامنے کر دی جائیں گی۔ وہ ایسا دن ہوگا اور ایسا قادر ہے وہ اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک جگہ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، پوری زندگی جو سینوں میں باتیں آئی تھی، کہا نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کیا کہ فرشتے لکھتے، صرف سینوں میں باتیں آئی ہوئی تھی، دماغ میں آئی ہوئی باتوں کو بھی اللہ سامنے کر دے۔ پوری زندگی سوچے کیا تھے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ ہے اللہ، جو اللہ بھائی اتنا قادر ہے، وہ اللہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اتنا قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھید کھولے جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا یعلم السر واخفی، سورہ طٰہٰ میں وہ سر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، واخفی، اور پوشیدہ سے پوشیدہ ترین چیز بھی ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے بھی کر دے گا کہ یہ تم نے سوچا تھا پوری زندگی، دماغ میں تمہاری جو باتیں آئی تھی، انسان ابھی کیا سوچا 1 گھنٹے پہلے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتے۔ اللہ کو پتا ہے کہ تم نے 1 گھنٹہ پہلے، 1 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، بچپنے میں تم کیا سوچے تھے، وہ بھی کر دے گا صاحب۔ یہ ہے اللہ۔ یوم تبلی السرائر، اچھا بھائی جس دن قلعی کھولی جائے گی تو اس دن ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ تمہاری کیفیت یہ ہوگی، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ فما لہ من قوہ ولا ناصر، نہ تو تمہارے اندر تو کوئی طاقت ہوگی اس وقت کہ اپنا بچاؤ کر سکو، اپنا دفاع کر سکو، ولا ناصر، نہ کوئی دوسرا مددگار بن کر تمہیں چھڑا سکے گا۔ تم ہوگے، تمہارے اعمال ہوں گے اور اللہ ہوگا، سارا معاملہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جو لوگوں کو ان کے عملوں کے اعتبار سے فیل اور پاس کر رہا ہوگا۔ انسان جب مرتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ خالی اس کا عمل ساتھ دفن ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، باقی جتنے ہیں سب واپس آ جاتے ہیں۔ مال بھی لے لیا جائے گا، مال بھی چھوٹ گیا، اور اولاد، رشتہ دار، جو لوگ آئے ہوئے تھے رخصت کرنے، وہ سب واپس آ گئے، تو گیا کون؟ اعمال، اچھے ہوں یا برے، وہ ساتھ دفن ہو گئے۔ اسے کو فرمایا فما لہ من قوہ، نہ تو اس دن جس دن قلعی کھولی جا رہی ہے، ایک ایک باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں،
تو اس دن نہ تو تمہارے پاس کوئی قوت ہے اور طاقت ہے کہ اپنا بچاؤ کر سکو، ولا ناصر، نہ کوئی ناصر و مددگار بن کر سامنے آئے گا کہ تمہیں بچا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نصیحت کی، واتقوا یوماً، اس دن سے ڈر جاؤ، یہاں رہتے ہوئے اس دن کی تیاری کر لو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، ولا يقبل عنها شفاعہ منها شفاعہ، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کتنے لوگ یہیں سے دھوکے میں، ہم تو فلاں کا دامن جو پکڑیں گے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور یہاں جگہ جگہ نفی کی گئی بغیر اجازت کے، مجال نہیں کسی کی کلام کر سکے۔ ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی گھوس وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، عدل۔ ولا هم ينصرون، چوتھی بات، نہ کوئی مددگار بن کر ہی سامنے آئے گا، ولا ناصر۔ ایک بات مکمل ہو گئی، دوسری بات فرمایا والسماء، یہ تو قیامت کا بیان تھا، فرمایا والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار برسنے والے آسمان کی، رجع اسی رجوع سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رجع لوٹ کر آنا، رجوع کرنا، واپس آنا، تو چونکہ بارش ایسی چیز ہے جو بار بار اللہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں، تو ضرورت ہے۔ قسم ہے بار بار برسنے والے، چونکہ بارش اوپر سے آتی ہے اس لیے آسمان کی طرف بارش کی نسبت کی، ورنہ تو بادلوں سے اللہ برساتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار برسنے والے آسمان کی۔ دوسری قسم والارض ذات الصدع، ارض معنی ہم جانتے ہیں زمین، صدع کے معنی آتے ہیں زمین کا پھٹ جانا اور جو اگنے والی چیزیں ہیں ان کا آسانی سے باہر نکل آنا۔ جب بارش ہوگی تبھی تو ساری چیزیں اگیں گی بھائی زمین سے۔ تو اب چونکہ بیان قرآن کا ہے اس لیے اللہ نے یہ کیوں بیان کیا، اس کی قسم کیوں کھائی، اس لیے کہ بارش دو طرح کی ہے، ایک جو ہے مادی بارش، پانی اللہ برساتے ہیں اور زمین کو، پوری زمین کو پوری زمین لہلا اٹھتی، سبزہ زار ہو جاتی، اور دوسری بارش ہے وحی، اوپر ہی سے وہ بھی اللہ برساتے ہیں، وحی قرآن یا دیگر انبیاء پر جو وحی آئی، یہ بھی ایک بارش کے مانند ہے، جو کس پر برستی ہے، دلوں پر، انسانی دلوں پر۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تو قرآن نازل ہوا تھا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا، اور یہ قرآن اس کا تعلق بھی دل ہی سے ہے، جب دل سے انسان سنے گا جبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، ورنہ خالی ایک کان سے سنا بے توجہی کے ساتھ اور دوسرے کان سے نکال دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی دلوں پر اس کی برسات ہوتی ہے، وحی کی بارش ہوتی ہے، جیسے زمین مختلف صلاحیتوں والی ہوتی ہے، کچھ زمین ایسی ہیں کہ اس پر کتنا ہی بارش ہو اگنا کچھ نہیں ہے، بنجر ہے ایک دم، مردہ زمین، کچھ اگتی ہے اس پر، کچھ چاہے جتنا بارش ہو اگتا کچھ نہیں ہے، کیوں بھائی، اس لیے کہ وہ کیا ہے، بنجر ہے، مردہ زمین ہے۔ اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو پھولتی ہیں اور اس میں جو پڑے ہوئے بیج ہوتے ہیں وہ سب کے سب نکل آتے ہیں، یہی حال وحی کی بارش کا ہے، وہ برستی تو ہر ایک پر یکساں ہے، لیکن اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بنجر دل ہیں، جس کو قرآن نے کہا بران علی قلوبہم، جن پر کیا پڑے ہوئے ہیں، جو دل زنگ آلود ہیں، زنگ لگے ہوئے ہیں، اس پر چاہے جتنا قرآن کی آیتوں کی بارش ہو کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جیسے مردہ زمین پر چاہے جتنی بارش ہو بنجر زمین پر کوئی فائدہ ہوگا، کچھ نہیں۔ ایسے ہی دل بھی بنجر ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں، مورچہ زدہ دل ہیں، اس پر چاہے جتنی آیتیں پڑھ کر سنا دیجئے وہ سب پھسل جائیں، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ اور کچھ دل وہ ہوتے ہیں جیسے ہی بارش وحی کی آئی، آیتوں کی بارش ہوئی، جی آیتیں آئی تو فوراً ان کا دل زندہ ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی ایمان کیا ہوتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے۔ دیکھیں اچھا خیر، والسماء ذات الرجع، قسم ہے بار بار برسنے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور
شگاف والی زمین کے، صدع مانے آتے ہیں شگاف۔ اللہ تعالیٰ جب پودوں کو نکالنا ہوتا ہے، نازک پودوں کو، تو زمین کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی پھاڑتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پیچھے آ چکی ہے بات۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ذرا غور کی نگاہ ڈالے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم ہی تو ہیں جو خوبصورت قطروں کی صورت میں بڑے ڈھنگ سے بارش برساتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم ہی ڈھنگ سے پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کر نازک نازک پودے نکالتے ہیں، ورنہ اگر ہم زمین کو ڈھنگ سے نہ پھاڑیں تو پودے نکل ہی نہیں سکتے، اتنے نازک ہوتے ہیں شروع ہم ہی تو نکالتے ہیں، اس نکلنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے دانے ہیں، غلے جات ہیں، فواکہ ہیں، ہر طرح کی روئیدگی ہے، ہم ہی اگاتے ہیں۔ تو فرمایا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے شگاف والی زمین کی۔ شگاف مانے پھٹنا، زمین پھٹتی ہے اور تمام اشیاء اس سے نکل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ سنیے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے، مقسم علیہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جو باتیں سن رہے ہو یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، لہو و لعب نہیں ہے، دل لگی کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے، بلکہ فیصلہ کن باتیں ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ فیصلہ کن باتیں ہیں، جو باتیں ہونی ہیں وہی اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ لقول فصل، فصل کے معنی فرقن کے بھی ہیں، فرقان کے بھی ہیں۔ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، کھرے کھوٹے کے درمیان فرق کرنے والی باتیں بتائی جا رہی ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ فصل اے فرق اے الفرقان، انہ لقول فصل، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن باتیں ہیں۔ اس کے آ جانے کے بعد کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیر نہیں لگنا چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے۔ جب آ گئی ایک بات قرآن میں بس وہی اٹل ہے، فصل ہے، اٹل ہے، بالکل فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالحزل، حزل مانے ہنسی مذاق، کھیل تماشا، کوئی کھیل تماشا اور دل لگی کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ ایک بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کا پروگرام بتایا جا رہا ہے، آخرت کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سننے کے باوجود بھی، قول فیصل آنے کے باوجود بھی، کھلی دھلی صاف آیتیں آنے کے باوجود بھی، انہم یکیدون کیدا، وہ مکر و فریب ہی میں لگے رہتے ہیں، وہ تدبیریں ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی ہی باتیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باتیں اللہ کی آ گئی اس کے باوجود اپنی ہی باتوں پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یکیدون کیدن، قید مانے مکر، مکر اور فریب اور چال ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا چال؟ کہ اللہ کی بات کسی طرح چلنے نہ پائے۔ اس لیے کیا پروپگنڈا کرتے تھے، کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے تھے اس قرآن کے بارے میں، جو قرآن سنتے تو کہتے تھے کہ دیکھو قرآن نہ سنا کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، پکی بات ہے۔ اس وقت تو کافر کہتے تھے، آج بھی خیر کافر کہتے ہیں، لیکن اب تو آپ مسلمانوں کی زبان سے بھی سن سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی سن سکتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن زیادہ نہ سنا کرو، دیکھو ترجمہ تفسیر کے پیچھے زیادہ نہ پڑھو۔ اللہ اکبر، باتیں اللہ نے کی ہے کافروں کے، لیکن کہنے والے آج وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً یہ کافر لوگ مکر و فریب اور چال ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کافر مجادلہ کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطل کے ذریعے سے، باطل لے آ کر رکھ دیتے، کہتے تھے یہ مانو، اور جو حق ہوتا تھا اس کو اس سے ٹالنے کے، باطل کے ذریعے سے ٹالنے کے، ڈگمگا دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، انہم یکیدون کیدا، اور کیا قید ہے؟ ایک جگہ اللہ نے اور تفصیل بیان فرمایا، 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ قید ہے ان کی، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو وہ اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کے نور کو کس سے بجھا دینا چاہتے ہیں؟ اپنے پھونکوں سے۔
یا اپنی اپنی غلط باتوں سے بکواسوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یوں کہہ لیجیے سورج کو بجھا رہے ہیں یہیں سے پھونکوں کے ذریعے. بھئی سورج بجھ جائے گا؟ یہ قرآن تو سورج ہے ہدایت کا سورج ہے، تمہارے پھونکوں سے یہ نہیں بجھ جائے گا. اور اللہ نے کہا واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں اور مشرکوں کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اور اس دعوت کو پوری دنیا میں قیامت تک کے لوگوں تک ہم پہنچا کے رہیں گے. دیکھیے پہنچ گئی دعوت کی نہیں؟ یہ جب نازل ہو رہا ہے قرآن، تب جب پھونکوں سے بجھا رہے تب بات ہو رہی. نور سے مراد یہاں قرآن ہے جو آیت میں بتایا گیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو جگہ جگہ نور فرمایا. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن. تو ان کی قید کیا ہے؟ یہ قید سمجھا رہا ہوں. کافر کیا مکر کرتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو یعنی قرآن کو وہ بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے باتوں کو ڈگمگا دینا چاہتے ہیں، اس کے باتوں کے آگے اپنی بات رکھ دینا چاہتے ہیں، اپنی باتوں کو آگے کرنا چاہتے ہیں اور اسے پیچھے ڈھکیل دینا چاہتے ہیں. یہ ہے اپنے پھونکوں سے بجھانا. اور اللہ نے کیا کہا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم خفیہ تدبیر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو گرفت میں لینے کے لیے ہماری خفیہ تدبیریں کام کر رہی ہیں. وہ تدبیریں اللہ کی کیا ہے؟ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، تبھی تو اللہ نہیں پکڑ رہا ہے. ہم خوب مخالفت کر رہے ہیں، ہو کچھ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں دھیرے دھیرے گرفت میں لے رہے ہیں. جو مہلت عمل دے رہے ہیں، جو ڈھیل دے رہے ہیں، تو اصل میں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اچھی طرح پھنس جائیں. بھائی مچھلی کو ڈھیل دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ جال پھینکنے والا ہے، ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. کیوں ڈھیل دے رہا ہے؟ اس سے محبت ہے؟ نہیں، تاکہ یہ اچھی طرح پھنس جائے، پھر جب کھینچے تو پھر ایسا مس نہ ہو، پھر آ ہی جائے. اسی لیے اللہ نے کہا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہماری خفیہ تدبیریں جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ دھوکے میں ہے. کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں جو کہہ رہے ہیں کہتے رہے، ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہے، جو کہہ رہے ہیں بکواس قرآن کے بارے میں ہم کرتے رہے، کچھ بھی ہو نہیں رہا. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم دھیرے دھیرے ایسی جگہ سے انہیں دبوچیں گے اچانک کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، میں انہیں ابھی ڈھیل دے رہا ہوں ورنہ میری پکڑ تو بہت مضبوط ہے. میں کسی کو پکڑ لوں تو وہ چھڑا سکتا ہے؟ نہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اے پیغمبر میں نے ان کو جو ہے ڈھیل دے دیا ہے. میرا ڈھیل دینا ہی میری خفیہ تدبیر ہے، میرا ڈھیل دینا ہی میری خفیہ تدبیر ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، لہذا اے پیغمبر آپ بھی تھوڑا صبر سے کام لے، ان کے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں. مکہ والے جو ستا رہے ہیں بس چند دن کے بعد ہے، غزوہ بدر آپ جائے مدینے ہونے والی ہے، ہم ان پر پھر آپ کے ہاتھوں سے سزا دیں گے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، لہذا کافروں کو آپ بھی مہلت دیجیے، یعنی فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا اس پر صبر سے کام لیجیے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ جو ہے صبر کیجئے مچھلی والے کی طرح بے صبر نہ ہو جائیے کہ وقت سے پہلے ہی آپ یہاں سے نکل جائیں، جیسے یونس علیہ السلام نکل گئے عاجز آ کر، ایسا نہیں کیجیے. سورہ قلم میں بتایا نا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ کے حکم پر ایک دم قائم رہیے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یونس کی طرح پیغمبر آپ نہ ہو جائیے، یعنی جلد بازی نہ کیجیے. یہاں بھی وہی مضمون ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو جیسے میں تھوڑا ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا صبر سے کام لے، مہلت دے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور یہ مہلت بہت دنوں تک نہیں ہے. رویدن قلیلا، رویدن مانے قلیلا، تھوڑی دنوں کی بات ہے، بس مرنے تو دیجیے. بس یہ جو مہلت عمل ہم نے ان کو دیا ہے اس کو پورے ہو جانے دیجیے. ہمارا قانون ہے کہ ہم جس کو جو عمر دے کر بھیجتے ہیں اس تک وہاں تک اسے رہنے دیتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں. امہلہم رویدا، مہلت بھی بہت زیادہ نہیں ہے. رویدن قلیلا قریباً، قریباً بس قریب ہی ہے معاملہ، قلیلاً بہت تھوڑی مہلت. امہلہم رویدا، بس ذرا سی مہلت اور دیجیے ان کو، اور اس وقت تک پہنچنے دیجیے جو ہم نے ان کے لیے عذاب کے لیے طے کر دیا ہے. جلد بازی سے کام نہ لیجیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔